ابتدا ہے رب جلیل کا ببرکت نام سے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے دل کے خیالات کو بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آج ایک بڑے اہم موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جھوٹی خبر جو ہے وہ کسی کو اس لیے دی جائے کہ کوئی سنسنی پیدا ہو، تھرل ہو۔ ہم نے دیکھا کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن لوگوں کو جھوٹ بولنے کی اجازت ملی ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آئین اجازت دیتا ہے، میں نہیں کہتا کہ قانون اجازت دیتا ہے، میں نہیں کہتا کہ شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کے اوپر جب وہ دن آئے گا پھر ہم ڈیٹیلڈ بات کریں گے، لیکن میں اپنی بات کے تسلسل میں اپریل فول کے حوالے سے، 1 اپریل کے حوالے سے ایک جانکاری کی حد تک ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن عام طور پر لوگ جو ہیں وہ فیک نیوز، جھوٹی خبر دے کے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، سنسنی پھیلاتے ہیں، اور پھر وہ اس بات کو بہت دیر تک، یا اس اپنی جھوٹی خبر کو بہت دیر تک قائم نہیں رہنے دیتے۔ وہ اس کا جو سکوت ہے وہ توڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ بڑے جوش سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپریل فول، اپریل فول، اپریل فول۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سے عناصر ایسے بھی ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی من گھڑت کہانیاں بنا کر محض اپنی سٹوری کو، اپنی کہانی کو لوگوں کے لیے پر اثر، لوگوں کے لیے پر مغز بنانے کے لیے وہ جھوٹی کہانیاں ترتیب دیتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، فیک نیوز، بیس لیس نیوز۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اب، جب کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویوز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ویوز کی ایک ریس ہے جس میں ہر بندہ زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ دیکھ جو میری ویڈیو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو، ملینز کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ میری ویڈیو کو دیکھیں۔ لیکن میں خبردار کرنا چاہتا ہوں ایسے انڈیویجولز کو اور ایسے چینلز کو، آپ کا ایک جھوٹ کسی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایک جھوٹ کسی کے سر پر قیامت بن کر گر سکتا ہے۔ آپ کا ایک جھوٹ کسی کی زندگی میں ہلچل مچا کے رکھ سکتا ہے۔ آپ کا ایک جھوٹ جو ہے وہ کسی کو اپاہج کر سکتا ہے، معذور کر سکتا ہے، کسی کی خوشیاں چھین سکتا ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا جھوٹ یا ایسی جھوٹی خبر جو ہے وہ نہیں پھیلانی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، جس کی وجہ سے کسی کو دھچکا لگے، جس کی وجہ سے کسی کو صدمہ ہو۔ ویوز ضروری نہیں، زندگی ضروری ہے، انسانیت ضروری ہے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ جھوٹی خبریں، جھوٹے لوگوں کے اشتہار لگاتے ہیں، در حقیقت آپ اپنی نسل کا پتہ دیتے ہیں۔ میں اکثر بہت سی چیزیں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، اور جب اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہم اپنے ذرائع استعمال کرتے ہیں تو وہ بالکل بے سروپا خبر ہوتی ہے یا بے سروپا کہانی ہوتی ہے۔ ایسے دوستوں ساتھیوں کے لیے جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف اس شخص کو جس کے بارے میں آپ نے جھوٹی خبر بیان کی، جس کے بارے میں آپ نے فیک نیوز جو ہے وہ چلائی، نہ صرف آپ اس کے لیے اذیت کا سبب بنتے ہیں، بلکہ بہت سے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو کسی خبر کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں، تہہ تک جاتے ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، فیکٹس فائنڈنگ کرتے ہیں، اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ کرتے ہیں، اس کے لیفٹ رائٹ جو اثرات ہیں ان کا پتہ کرتے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک اذیت کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہر شخص جھوٹی خبر
پر یقین کرنے والا نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ نے تو ایک خبر چلا دی لیکن کچھ ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور سوچئے کہ جب آپ کی جھوٹی خبر کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی نکلے گا اس کا وقت بھی لگے گا, اس پہ وسائل بھی خرچ ہوں گے, اس پہ کنیکشنز جو ہیں وہ بھی استعمال میں لائے جائیں گے, اس میں دیگر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سب استعمال ہوں گے. اور جب آخر میں اسے پتہ چلے کہ یہ تو ایک جھوٹی خبر تھی, کین یو امیجن کہ وہ شخص آپ کے لیے کیا خیال یا کیا سوچ رکھے گا. ابھی حالیہ دنوں میں ہی بھارتی سپر سٹار دھرمیندرا جو ہسپتال میں اپنی بیماری کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, جو ابھی زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں, کسی ناعاقبت اندیش نے ان کے بارے میں خبر پھیلا دی اور یقیناً یہ خبر ان کے خاندان کے لیے کسی دھچکے اور کسی صدمے سے کم نہیں. اس طرح کی خبریں پاکستان میں نے اکثر دیکھا کہ کبھی یہ محض ویوز لینے کے لیے کبھی یہ کسی کو پکڑوا دیتے ہیں, کبھی کسی کو چھڑوا دیتے ہیں, کبھی کسی کو فائرنگ کے ساتھ مروا دیتے ہیں, کبھی کوئی سیناریو جو ہے وہ پیدا کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو صحافت کے زمرے میں لے کے اس طرح کی خبریں چلاتے ہیں یا خبریں لے کے آتے ہیں لوگوں کے سامنے, غیر ذمہ دار ہیں. کیونکہ اس طرح کے کام غیر ذمہ دار لوگ ہی, جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی خبر کی تصدیق کرتے ہیں, فیکٹس فائنڈنگ کرتے ہیں, حالات اور واقعات کو جانتے ہیں, اور ان حالات اور واقعات سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا موقف لیتے ہیں, ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے ویئر اباؤٹس کا پتہ کرتے ہیں, تب جا کر. ناظرین, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی خبر جو آپ تک پہنچتی ہے اور کسی ذمہ دار ذرائع سے پہنچتی ہے اس کے پیچھے ایک لمبی محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. آپ تک پورا سچ لے کے آنے کے لیے ہمیں کون کون سی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, ہمیں کون کون سی کشت جو ہیں وہ اٹھانے پڑتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک پورا سچ لے کے آئیں پوری دیانتداری کے ساتھ, چونکہ ہمارا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کو پورا سچ دکھائیں گے. دا ٹروتھ نیوز TTN یقیناً ہمیشہ آپ کو سچائی پر مبنی باتیں, سچائی پر مبنی گفتگو, سچائی پر مبنی حالات اور سچائی پر مبنی واقعات جو ہیں وہ دکھانے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے. ہماری یہ کوشش اور ہماری یہ خواہش ہمیشہ سے ہے کہ ہم کوئی بھی خبر جب آپ تک لے کے آئیں یا کوئی بھی حقیقت آپ تک لے کے آئیں تو پہلے ہم اپنی تسلی کریں. میں اسی طرح سے اپنے بہت سے ایسے دوست جو شعبہ صحافت کے ساتھ وابستہ ہیں یا پھر وہ سوشل میڈیا پہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی خبر جو ہے وہ وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ کی ایک خبر جو ہے وہ کسی کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہے. آپ کی ایک خبر کی وجہ سے کسی کا ہنستا بستا گھر اجڑ سکتا ہے. آپ کی ایک خبر کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے. آپ کی ایک خبر کی وجہ سے کسی کے کانوں کی سماعت جا سکتی ہے. لہذا ذمہ دار ہونے کا ثبوت دیجیے. کوئی بھی خبر جب آپ نشر کرتے ہیں تو اس کے ویئر اباؤٹس, اس کی فیکٹس فائنڈنگ اور اس کی ساری ریسرچ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور یہی ایک صحافی کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ اپنی بات سے اور اپنے کام سے, اپنے عمل سے معاشرے میں خوبصورتی لے کے آئے, معاشرے میں امن لے کے آئے, معاشرے میں شانتی لے کے آئے, تاکہ ہمارا معاشرہ جو ہے امن کا گہوارہ بن سکے. ناظرین, دوبارہ کسی دوسرے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.